دنیا میں کوئی ایسا رہبر نہیں گزرا جس کی ہر ادا کو ان کے ماننے والوں نے جو ہے کیچ کیا ہو، محفوظ کیا ہو اور اسے روایت کیا ہو۔ سوچئے کہ ہونٹ کے ہلانے کو بھی جب اس حدیث کو صحابہ روایت کرتے ہیں تو اس ہونٹ کے ہلانے کی کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی محفل میں مسکراتے تھے تو صحابہ کرام اتنا احتیاط کرتے تھے کہ روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جب سرکار فلاں جگہ موجود تھے، آپ ایسا ایسا فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ نے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تبسم رسول اللہ صلی اللہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار مسکرائے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، تبسم کو کسی صحابی نے کبھی ضحک سے تعبیر نہیں کیا، ضحک کو کبھی کسی صحابی نے قہقہہ سے تعبیر نہیں کیا۔ اس قدر جو ہے صحابہ نے احتیاط کیا، ہنسنے، مسکرانے، قہقہہ لگانے کے بھی فرق کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ تو ایسی کوئی ذات نہیں ہے، دیکھیے ناخون کاٹنے سے لے کر بال ترشوانے تک، ہے نا، غسل کرنے سے لے کر ناک صاف کرنے تک، آنکھوں میں سرما لگانے تک، بالوں میں کنگھیاں کرنے تک کا طریقہ سرکار کا صحابہ نے کیچ کیا، محفوظ کیا اور اسے برابر روایت کیا ہے دنیا میں کوئی ایسا رہبر اور ہے کوئی ایسے عاشق جو اپنے محبوب کی ان اداؤں کو اس قدر غور سے سنتے اور دیکھتے ہوں؟ اسی لیے آج کا یہ دور اور اس دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ کرام ایک دور کو، کیا صحابہ نے یہ روایت نہیں کیا کہ بالوں میں کنگھی کرنی ہو تو کدھر سے کی جائے؟ کیا صحابہ نے یہ روایت نہیں کی کپڑا پہنو تو کیسے پہنو، پیجامہ کیسے پہنا جائے یہ تک صحابہ نے روایت کیا، سر پر تیل کیسے رکھا جائے یہ تک صحابہ نے روایت کیا، ناخون کیسے کاٹا جائے یہ تک صحابہ نے روایت کیا، مسواک کیسے کی جائے، دانت میں مسواک کیسے گھمائی جائے یہ تک صحابہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا رہبر نہیں ہے جس کے، اور کوئی ایسا محبوب نہ رہا جس کے اس شاق، اس کی اداؤں کو اس قدر یاد رکھتے رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی کو تحریک حدیث مسلسل بے تحریک شفتین کہتے ہیں۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ برابر نہیں رہا، بیچ میں ٹوٹ گیا ہے، چلیے ایک الگ بحث ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار کو جب تکلیف ہوتی تھی تو اتنی بھی تکلیف اللہ کو، اپنے محبوب کی اتنی بھی تکلیف رب کو دیکھی نہ گئی، اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کی اتنی بھی تکلیف رب کو دیکھی نہ گئی کہ میرا قرآن نازل ہو، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تم پر نہیں اتارا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، محبوب اس لیے قرآن ہم نے نہیں اتارا کہ تمہیں تکلیف ہو، جب ہم قرآن اتاریں اور جبریل کی زبان سے ہم تم سے کلام کریں تو چپ چاپ خاموشی سے سنو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، جلدی کرنے کی خواہش میں خود کو تکلیف میں مت ڈالو، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے تمہارے سینے میں جمع کر دیں اور پڑھ دیں۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر وعدہ کر کے لے لیا، ورنہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر وعدہ لے لیا۔ کیوں؟ اسی نے کہا ہے ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو محبوب کی یہ شان ہے، سوچیں کہ جس محبوب کی شان، جس نبی کی عظمت رب کی بارگاہ میں اس قدر ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، ہے نا۔ تو سرکار کی یہ شان تھی۔ بہرحال اللہ نے وعدہ کر لیا محبوب جب قرآن نازل ہو، ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے فرما دیا محبوب زبان کو، ہونٹ کو مت ہلاؤ، خاموشی سے سنو، غور سے سنو، جب ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمارے پڑھے کی پیروی کرو۔ اس کے بعد سرکار غور سے سنتے اور جو جبریل پڑھتے بعد میں اسے پڑھ لیتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ سے کیا سمجھ میں آیا کہ نزول وحی کے لیے جبریل بس واسطہ ہیں، نزول وحی کے لیے جبریل بس واسطہ ہیں کہ جبریل کلام الہی لا کر مصطفیٰ تک پہنچاتے تھے، اس کے معانی کو سمجھانا، اسے یاد کرا دینا، اس کو پڑھا دینا، یہ رب نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ تو اس معنی کر کے جبریل آ کر بتاتے تھے، پڑھاتے تھے، ایک طرح سے استاذ کا مقام بظاہر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں معلم رب کا، مصطفیٰ کا رب ہے۔ کون ہے معلم؟ مصطفیٰ کے رب ہیں۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن،
رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو تعلیم اصل میں کس نے دی؟ مصطفیٰ کو معانی کا علم دینا، قرآن کو پڑھانا، یہ رب نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا۔ چلیے اب اگلی حدیث، یہاں تک بات ہو گئی۔ اب یہ چھٹی حدیث آج کے درس کی۔ یاد رہے کہ ہم مختصر تشریح کر رہے ہیں اور بہت آسان کر کے ہم بتا رہے ہیں، ورنہ بخاری کے درس میں اتنی آسان گفتگو کرنا کیسے ہم کر رہے ہیں وہ ہم جان رہے ہیں۔ ہاں بہت مشکل ہوتا ہے اتنا آسان کر دینا، الفاظ کو جو ہیں اس کو بالکل عام فہم کر کے آپ تک پہنچانا۔ بہرحال اللہ رب العزت اس کی برکتیں آپ کو اور ہمیں عطا فرمائے۔ اب چھٹی حدیث بھی پڑھ لیں۔ چلیے، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری، تحویل سند، وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر نحوه عن الزہری اخبرنی عبداللہ بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبد الناس۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے۔ امام زہری کون ہیں؟ مسلم بن ابن شہاب زہری، بہت بڑے جید عالم، اور سلسلہ سند کے اور احادیث انہی کے صدقے میں ہم تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس پر کام کیا، بہت عظیم محدث ہیں۔ تو امام زہری کتابوں کے مطالعے کا بڑا شوق تھا، جب کتاب مطالعہ کرنے بیٹھتے تو آپ کے بغل میں کتابوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ آپ کی بیوی صاحبہ چڑھ کر کہتی تھیں کہ 300 اگر بیویاں ہوتی تب بھی مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ان کی کتابوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ 300 سوکنوں سے زیادہ مجھے دکھ تو ان کی تکلیف، ان کی جو ہے حدیث کی، ان کے مطالعے سے، ان کی کتابوں سے ہوتی ہے۔ مطلب وہ بیوی تھی تو وقت نہیں پاتی تھی تو اس طرح جو ہے کہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے مسجد سے باہر نکلے، ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، گھر تک پہنچے، گھر کے دروازے پر اپنے کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ بات کرتے کرتے عشاء کی نماز کے بعد آئے، بات کرتے کرتے کسی مسئلے پہ بات ہو رہی تھی، گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس آدمی سے بات کرنے لگے، فجر کی اذان ہوئی پھر واپس مسجد چلے گئے۔ یہ حال تھا ان کے کتابوں کے مطالعہ اور علمی شغف کا۔ اللہ اکبر، اتنی محنتیں ان لوگوں نے کیں، گھر، بیوی، بچے اور سارے عیش و عشرت کو جو ہے چھوڑ دیا اور بہت کم اس کی طرف توجہ دی، تب جا کر یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ بہرحال امام بخاری اگلی سند سے فرماتے ہیں حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس و معمر نحوہ عن الزہری، یونس و معمر نے بھی ہمیں خبر دی اسی طرح امام زہری سے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھیں، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری، ایک سند ختم ہو گئی یہاں پر، امام زہری پر یہ سند ختم۔ اب یہ جو ہا لکھا ہوا ہے اس کا معنی ہے تحویل سند، یعنی یہ حدیث ایک اور سند سے بھی پائی جاتی ہے۔ وہ دوسری سند کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا بشر بن محمد۔ اب امام بخاری پھر کہتے ہیں یہی حدیث ہم کو روایت کی، پھر سے سمجھیں، امام بخاری پہلے کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے، اور روایت کرتے ہیں امام زہری سے۔ امام زہری یہ آ گئے آخری شیخ، استاد۔ اب دوسری سند، امام بخاری کہتے ہیں ہم کو یہ حدیث دوسری سند سے بھی ملی۔ دوسری سند کون؟ کہتے ہیں حدثنا بشر بن محمد، ہم کو یہی حدیث بشر بن محمد نے بھی سنائی۔ وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یونس اور معمر دونوں نے۔ اسی طرح یعنی آگے جو حدیث بیان ہی امام زہری سے، تو گویا کہ یہ سند کے اس سند کے جتنے لوگ ہیں یہ سند بھی امام زہری پہ ختم ہوتی ہے، پہلی والی سند بھی امام زہری سے ختم ہوتی ہے۔ پہلی والی سند کے سارے لوگ ایک ایک کر کے امام زہری تک پہنچتے ہیں، دوسری سند کے لوگ بھی ایک ایک کر کے امام زہری تک پہنچتے ہیں۔ اب یہاں سے امام زہری اکیلے ہیں۔ امام زہری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبد الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی تھی۔ حین یلقاہ جبریل، جب ان سے جبریل ملاقات کرتے، رمضان میں جب جبریل سرکار سے ملاقات کرتے۔ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان،
اور جبریل رمضان کی ہر رات میں سرکار سے ملاقات کرتے. فیدارسہ القرآن، تو قرآن کا درس دیتے، دور کرتے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو اس وقت ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. تو اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون سخی تھے؟ سرکار تھے. پہلی صورت کہ پوری کائنات میں سرکار سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا، ہے نا. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اور فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سخاوت کا جب منظر کشی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ اس سے بڑی اور سخاوت کیا ہو سکتی ہے نا. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. تو یہ سرکار کی سخاوت سب سے زیادہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے کون؟ سرکار، پہلی بات. پھر کہتے ہیں کہ اجود وکانہ اجود ما یکون فی رمضان، آپ کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی تھی. یہ دوسری چیز دوسری ترتیب ہوئی. کب؟ حین یلقاہ جبریل، جب ملاقات کرتے. کہتے وکانہ یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل آپ سے ملاقات کرتے. کیا کرتے؟ فیدارس القرآن، تو قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یہ سلسلہ رمضان کے ختم ہونے تک ہوتا. کہتے ہیں کہ جب جبریل آتے، جب جبریل ملاقات کرتے تو اس وقت فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، جب جبریل ملاقات کرتے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی ہوئی کھلی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے. تو رمضان میں جبریل کا آنا ہوتا اور ہر رات دور ہوتا تھا. آخر میں ہر رات ایک قرآن کا دور ہوتا اور آخر میں ایک رات میں 2 قرآن کا دورہ ہوا. بہرحال تو اس میں کئی برکتیں جمع ہو جاتی تھیں. اس لیے سرکار کی سخاوت ہر وقت تو عام تھی، مگر رمضان کریم میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا تھا. ایک تسبیح کا ثواب 70 تسبیحوں کے برابر ہو جاتا تھا. نیز یہ کہ رمضان کی بابرکت رات 27ویں شب کو، یعنی شب قدر کو، چاہے وہ 27ویں کو پڑھے، 21 کو پڑھے، 23 کو پڑھے، 25 کو پڑھے، 27 کو پڑھے یا 29 کو پڑھے، اگرچہ صوفیہ اور بزرگان دین صاحب کشف کے نظر سے زیادہ تر شب قدر جو ہے 27 کی رات میں پڑتی ہے. بہرحال تو اس وقت چونکہ آسمان دنیا سے بیک وقت جبریل امی قرآن پاک کو بیت المعمور تک لائے اور وہاں پر فرشتوں نے اسے لکھ لیا، بیت العزت میں محفوظ کر دیا گیا. قرآن پاک کو آسمانوں پر لا کر فرشتے قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ سے اخذ کر کے لے کر کے جبریل امی آسمان دنیا کی طرف پہنچے. پہلے آسمان پر لائے، فرشتوں نے اسے لکھا. فرشتوں نے یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے اس کے مطابق لکھ کر بیت العزت میں محفوظ کر دیا. یہ آسمان میں ایک بابرکت جگہ کا نام ہے بیت العزت. وہاں سے ضرورت کے مطابق جبریل تھوڑا تھوڑا لاتے رہے. اب جبریل چونکہ قرآن میں آتے، رمضان کا دورہ کرتے. قرآن پاک کی وحی کی ابتدا جو سورہ اقرا ہوئی کب ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو. تو کئی اعتبار سے خیر و برکت رمضان میں جمع ہو جاتی تھی، اس لیے سرکار کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. اب کتنا بڑھ جاتی تھی اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو یوں مثال سے سمجھایا کہ کھلی ہوا سے زیادہ سرکار سخی ہوتے تھے. کھلی ہوا سے مثال دی سرکار کی سخاوت کی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ چیز اتنی قیمتی ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہوا کی ضرورت لیکن اگر ایک چیز کا ڈیمانڈ زیادہ ہو اور کوئی شخص اس کو ایک دم بالکل سستا کر دے، ایک دم فری کر دے، تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. دیکھیے ہوا کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ انسان کو ہے، تو اس کو زیادہ مشکل سے ملنا چاہیے. مگر اس کے سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ہر انسان کے ناک کے پاس سے گزرتی ہے، نہ اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ہوا کی سخاوت یہ کہ اس کی ضرورت ہم کو زیادہ ہے
اور اس کے باوجود بھی اسے اپنے اوپر کوئی گھمنڈ اور تکبر نہیں، وہ ہماری ناک کے پاس رہتی ہے، جب چاہو آپ اسے سیکھ کھینچ لو اور اپنی جان کی حفاظت کرو۔ بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی ہوئی ہوا سے زیادہ جو ہے کیا ہوتے تھے،